تصنیف فرمانے کا ارادہ کیا تو اس وقت یہاں پر پریس کو بھی منتقل کیا گیا تھا، امرتسر سے یہاں پر پریس منتقل کی، اللہ اکبر، اور جو کاتبین تھے وہ مسودات بھی یہیں پر تیار کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے محمد صاحب، اب اس رستے سے ہم آگے مسجد اقصیٰ اور منارۃ المسیح کی طرف چلتے ہیں اور ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ اس طرف سے یہ وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام گزرتے ہوئے مسجد اقصیٰ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس طرف سے محمد صاحب یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کا جو جدید بلاک حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دور میں جو بنا یہ وہ حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے محمد صاحب یہ جو صحن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کا قدیمی صحن ہے تو اس کے متعلق میں آپ کو اندر سے دکھانے کے بعد میں اس کی تاریخ بھی بتاؤں گا۔ پہلے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد صاحب یہ مسجد اقصیٰ میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو اتنی بڑی مسجد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد اتنی بڑی نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل یہ مسجد اقصیٰ کا قدیمی حصہ ہے۔ اندر آئیے، خصوصاً یہ جو گنبد والا حصہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، روایات میں آتا ہے کہ یہ مسجد آپ نے تعمیر کروائی تھی اور دو بازاروں کے درمیان آپ نے یہ زمین خرید کر اس جگہ پر مسجد تعمیر کروائی تھی، اور یہ مسجد جو ہے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ان کی زندگی میں ہی تعمیر ہوئی تھی اور کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ بعد میں اس مسجد کی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو راستے میں بھی بتایا تھا کہ اس مسجد کی کئی بار توسیع ہوئی ہے، تو پہلی توسیع تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام